بیوی سے زیادہ عرصہ تک علیحدہ رہنے کی ممانعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدگی اور صحبت نہ کرنے کو فقہا نے منع فرمایا ہے، کیونکہ عورت میں قوت صبر 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے واقعے سے پتہ چلتا ہے، جو اس طرح پر کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو ایک مکان سے کسی جوان عورت کے گانے کی آواز سنی، جو کچھ عشقیہ اشعار گا رہی تھی، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ خدا کی قسم اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو آج 4 پائی کی چولیں چرچرانے لگیں۔ امیر المؤمنین کو اشعار سن کر کچھ شک ہوا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب دروازہ نہیں کھلا تو آپ دیوار پھاند کر اندر گئے تو وہاں صرف ایک عورت کو پایا، کوئی مرد نہ تھا۔ دریافت پر عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر کافی عرصہ ہوا جہاد میں گیا ہوا ہے، جس کی جدائی سے بے چین ہو کر وہ یہ اشعار گا رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ بغیر شرم و لحاظ کے بتاؤ کہ شادی شدہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ جواب میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا دی، جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ عورت بغیر شوہر کے 4 ماہ تک صبر کر سکتی ہے۔ پس آپ نے جہاں جہاں اسلامی لشکر جہاد پر تھے حکم نامے جاری فرمائے کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 ماہ ہونے پر اپنے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ اگر عورت اجازت دے تو 4 ماہ سے زائد علیحدگی میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ 1 سال بھی اگر شوہر قریب نہ جائے تو جائز ہے۔ چھوٹی کم عمر بیوی جو جماع کا تحمل نہ کر سکتی ہو، یا ایسی بیمار بیوی جس کو جماع سے نقصان ہوتا ہو، تو اس صورت میں بھی جماع کرنا درست نہیں ہے۔ بیمار بیوی جس سے جماع کرنے میں اسے کسی ضرر کا اندیشہ تو نہ ہوگا مگر غسل کرنے سے ضرر ہو تو ایسی حالت میں جماع کر سکتے ہیں، اور عورت بغیر غسل کے تیمم کر سکتی ہے۔ جماع کے دوران کسی اجنبیہ یعنی کسی نامحرم عورت کا تصور ہرگز نہ کرے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے۔ جماع کے لیے ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں کوئی دوسرا شخص مرد، عورت، سمجھدار، بچہ یا بوڑھا نہ ہو۔ بعض علماء نے ناسمجھ بچوں، جانوروں یا سوئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں بھی جماع کرنے کو منع فرمایا ہے۔ جس طرح شوہر کو حالت حیض و نفاس میں صحبت کرنا جائز نہیں، اسی طرح عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ مرد کو جماع نہ کرنے دے۔ اگر عورت حیضہ ہے تو عورت پر واجب ہے کہ اپنی حالت سے شوہر کو باخبر کر دے تاکہ شوہر صحبت نہ کرے، ورنہ عورت گناہ گار ہوگی۔ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں۔ مرد اپنی بیوی کا سر سے لے کر پیر تک سارا بدن دیکھ اور چھو سکتا ہے، اسی طرح عورت کو مرد کے ہر حصہ بدن کو دیکھنا اور ہاتھ سے چھونا جائز ہے، خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔